بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 رمضان المبارک وہ اعذار جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا جائز ہے۔ نمبر 1، اگر ایسی بیماری ہے کہ روزہ نقصان دیتا ہے اور یہ ڈر ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا صحت میں دیری ہوگی یا جان جاتی رہے گی تو روزہ نہ رکھے۔ جب صحت ہو جائے تو اس کی قضا رکھ لے، لیکن فقط اپنے دل سے ایسا خیال کر لینے سے روزہ چھوڑ دینا درست نہیں ہے، بلکہ کوئی مسلمان دیندار ماہر حکیم یا ڈاکٹر کہہ دے کہ تم کو روزہ نقصان دے گا تب چھوڑنا چاہیے، پھر تندرستی کے بعد اس کی قضا کر لینی چاہیے۔ نمبر 2، حاملہ عورت کو کوئی ایسی بات پیش آ گئی کہ جس سے اپنی جان یا بچے کی جان کا خطرہ ہے تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اور اگر روزہ رکھا پھر اپنی جان یا بچے کی جان کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ دینا بھی جائز ہے۔ اس روزے کی قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہ ہوگا۔ نمبر 3، کسی شخص نے روزہ رکھا پھر اچانک ایسا بیمار ہو گیا کہ اگر روزہ نہ توڑے گا تو جان خطرے میں پڑ جائے گی یا بیماری بڑھ جائے گی تو روزہ توڑ دینا جائز ہے، بعد میں قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہ ہوگا۔ نمبر 4، ڈائبٹیز کے مریض نے روزہ رکھا، اچانک پیاس کی شدت سے بیتاب ہو گیا کہ اب جان کا خطرہ ہے یا بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو روزہ توڑ دینا جائز ہے، بعد میں قضا کرنی ہوگی، کفارہ لازم نہ ہوگا۔ بیماری میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا یا فدیہ۔ اگر بیماری کی وجہ سے رمضان میں روزے نہیں رکھے تو ان روزوں کی بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ جب تک ان روزوں کو قضا کرنے کی طاقت ہو تو روزوں کے بدلے فدیہ دینا معتبر نہیں ہے۔ روزوں کا فدیہ اسی وقت معتبر ہوگا جبکہ انسان بیماری یا ضعف کے اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ زندگی بھر روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے۔ اس لیے اگر ایک ساتھ تمام روزوں کی قضا نہ کر سکے تو رمضان کے بعد ہر مہینے میں تھوڑے تھوڑے کر کے تمام روزوں کی قضا کر لی جائے۔ فدیہ ادا کرنے سے ذمہ ختم نہ ہوگا، لیکن بیماری یا ضعف کی وجہ سے ان روزوں کی قضا کرنے کی بالکل قدرت نہ ہو اور آئندہ زندگی بھر تک صحت مند ہونے کا امکان بھی نہ ہو تو ہر روزے کی طرف سے فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک روزے کا فدیہ صدقۃ الفطر کی مقدار تقریباً 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت فقیر مستحق کے زکوٰۃ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ مسائل وطر۔ وطر میں بھول سے قاعدہ اولیٰ کے بجائے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا۔ اگر کوئی شخص وطر پڑھتے ہوئے قاعدہ اولیٰ کے بجائے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اسے چاہیے کہ قاعدے کی طرف نہ لوٹے بلکہ نماز پوری کر کے سجدہ سہو کر لے، لیکن اگر قاعدہ اولیٰ کی طرف لوٹ گیا اور قاعدہ کر کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر نماز پوری کی تو بھی راجح قول کے مطابق سجدہ سہو کے ساتھ نماز درست ہو جائے گی۔ دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ کیا پڑھے؟ جس شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ دعائے قنوت یاد کرنے کی مسلسل کوشش کرتا رہے اور یاد نہ ہونے تک 3 مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھے، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھے، یا ربی یا ربی یا ربی 3 مرتبہ پڑھ لے۔ امام صاحب نے وطر میں دعائے قنوت نہیں پڑھی اور رکوع میں چلے گئے اور مقتدیوں میں سے بعض نے رکوع کیا اور بعض نے رکوع نہیں کیا، اس کا حکم۔ امام صاحب نے وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھے بغیر رکوع کر دیا۔ امام صاحب کے ساتھ نچلے حصے میں نماز پڑھنے والوں نے بھی رکوع کر دیا۔
البتہ اوپر کے منزلے والے مقتدی تکبیر کہہ کر دعائے قنوت پڑھنے لگے۔ پھر جب امام صاحب نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا تب اوپر منزلے والے مقتدیوں کا علم ہوا کہ امام صاحب نے تکبیر کہہ کر دعائے قنوت نہیں پڑھی بلکہ رکوع کر دیا ہے۔ پھر امام صاحب کے رکوع کے بعد اوپر کے منزلے والے بعض مقتدیوں نے رکوع کر کے سجدہ کیا اور بعض مقتدیوں نے رکوع کیے بغیر سجدہ کیا، تو امام صاحب کی نماز صحیح ہو گئی، اور جس نے امام صاحب کے ساتھ یا امام صاحب کے رکوع کرنے کے بعد رکوع کیا ان سب کی نماز بھی صحیح ہو گئی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جن مقتدیوں نے رکوع نہیں کیا ان کی فرض رکوع چھوٹ جانے کی وجہ سے صحیح نہیں ہوئی، ان کو نماز لوٹانا ضروری ہے، اور امام صاحب اخیر میں سجدہ سہو کر لے، کیونکہ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اور واجب بھول سے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔